اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ سجدہ، آیات 30، پیراگراف 5۔ پہلا پیراگراف اللہ کا تعارف، قرآن کا تعارف۔ دوسرا پیراگراف دلائل آخرت۔ تیسرا پیراگراف قرآن پر ایمان اور قرآن کا انکار۔ چوتھا پیراگراف جزا و سزا کے دلائل۔ پانچواں پیراگراف مظلوم مسلمانوں کو درگزر اور صبر کی نصیحت۔ مرکزی مضمون: قرآنی دلائل پر غور کر کے اللہ اور آخرت پر ایمان لاؤ، مومن اور فاسق کا انجام مختلف ہوگا۔ مسلمانوں، آزمائشوں پر صبر و استقامت اختیار کرو، غلبہ حاصل کرو گے۔ زمانہ نزول: سورۃ سجدہ اعلان عام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام مکہ کے دوسرے دور 4 تا 5 نبوی کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مفتری ہونے کا الزام تھا۔ ابھی مسلمانوں پر ظلم و ستم کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ قریش کے نام نہاد دانشور مشرکین و فاسقین کو ان کے مخالف مومنین کے کردار پر غور کرنے کی دعوت دی گئی۔ سورۃ سجدہ کے فضائل۔ اس سورت کی فضیلت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جمعہ کے روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر میں سورت سجدہ اور سورۃ الدہر کی تلاوت فرماتے تھے۔ صحیح مسلم۔ سورت سجدہ کا کتابی ربط۔ پچھلی سورت لقمان میں قریش کے سرداروں کے خلاف فرد جرم تھی کہ یہ اسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے لغو الحدیث سے کام لے رہے ہیں، تکبر میں مبتلا ہیں، دعوت کو توجہ سے سننا نہیں چاہتے۔ ما انزل اللہ کے بجائے ما وجدنا علیہ آباءنا، یعنی آباء پرستی پر ڈٹے ہوئے ہیں، منکر آخرت ہیں، شرک میں گرفتار ہیں، جو ظلم عظیم ہے۔ یہاں سورت سجدہ میں ان فاسق مجرم افراد کے برعکس نیک اور صالح مومنین کے اوصاف بیان کیے گئے۔ متکبر نہیں ہوتے، حمد و تسبیح کرتے ہیں، تہجد گزار ہیں، خوف اور امید سے رب کے حضور دعائیں کرتے ہیں اور فیاض ہیں۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ سورت سجدہ میں با کردار مومنین اور بد کردار فاسقین کے درمیان موازنہ ہے کہ یہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے اور ان کا انجام بھی مختلف ہوگا۔ اگلی سورت الاحزاب میں مخلص صحابہ رضوان اللہ اجمعین اور منافقین کے درمیان تقابل کر کے بتایا گیا کہ ان کے کردار میں کیا فرق پایا جاتا ہے۔ اہم کلیدی الفاظ اور مضامین۔ سورت سجدہ میں فاسقین کا لفظ کلیدی ہے۔ فاسقین یعنی نافرمان اور بدعمل لوگوں کو صاف صاف بتا دیا گیا کہ وہ مومنین کے برابر نہیں ہو سکتے۔ افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون، آیت 18۔ فاسقین کے بارے میں صاف صاف بتا دیا گیا کہ ان کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہوگی۔ استغفر اللہ۔ واما الذین فسقوا فمأواہم النار، آیت 20۔ سورت سجدہ میں لقاء کے لفظ کا استعمال بھی کلیدی ہے۔ لقاء کا لفظ 3 مرتبہ استعمال ہوا۔ آیات 14، 10، 23۔ مشرکین مکہ دراصل آخرت کے منکر تھے۔ لقاء یعنی ملاقات رب کا انکار کیا کرتے تھے۔ انا لفی خلق جدید بل ہوا بلقاء ربہم کافرون، آیت 10۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی گئی تھی جس میں بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا سامان تھا، لہٰذا تم لوگ بھی اپنے رب سے ملاقات لقاء کے بارے میں کسی شک میں مبتلا نہ ہونا۔ فلا تکن فی مرجۃ من لقائہ، آیت 23۔ بعض مفسرین نے لقاء سے مراد لقاء موسیٰ اور بعض نے لقاء القرآن کی تفسیر کی ہے۔ منکرین آخرت کو روز قیامت اس طرح فراموش کر دیا جائے گا جس طرح یہ دنیا میں لقاء یعنی ملاقات رب کا انکار کیا کرتے ہیں۔ فَبِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ، آیت 14۔ اس صورت میں منکرین آخرت کے لیے فاسقین کے علاوہ مجرمین کے الفاظ بھی استعمال کیے گئے ہیں۔ آخرت کی جواب دہی کا احساس نہ ہونے کی وجہ سے انسان بد کردار، بد عمل، فاسق و فاجر اور مجرم بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ منکرین آخرت
مجرم اور فاسق لوگوں سے انتقام لے کر رہے گا۔ انا من المجرمین منتقمون، آیت 22۔ روز قیامت منکرین آخرت، مجرم اور فاسق افراد اللہ کے حضور سر جھکائے شرمندہ کھڑے ہوں گے۔ اذ المجرمون ناکسوا رؤوسہم عند ربہم، آیت 12۔ سورۃ سجدہ کا نظم جلی، آیات 1 تا 6۔ پہلے پیراگراف میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کر کے اس کا تعارف کروایا گیا۔ وہ رب العالمین ہے، اس نے قرآن نازل کیا ہے، یہ قرآن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی افتراء نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، ولی ہے، شفیع ہے، اس کے علاوہ کوئی ولی اور شفیع نہیں، وہی مدبر ہے۔ یدبر الامر من السماء الی الارض، عالم غیب شہادت ہے اور عزیز و رحیم ہے۔ آیات 7 تا 14۔ دوسرے پیراگراف میں دلائل آخرت بیان کر کے منکرین آخرت مجرمین کا انجام بتایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا آغاز مٹی سے کیا، پھر اس کی نسل حقیر پانی کے ساتھ سے چلائی، پھر اس کے نوک پلک سنوارے اور اس میں اپنی روح پھونکی اور قوت سماعت، قوت بصارت اور قوت فہم و ادراک عطا فرمائے، لیکن انسانوں میں بہت کم لوگ شکر گزار ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 7 تا 9۔ منکر آخرت ہو جاتے ہیں، لیکن روز قیامت یہ بد کردار مجرم پچھتائیں گے اور اللہ سے درخواست کریں گے کہ دنیا میں انہیں دوبارہ واپس بھیج دیا جائے تاکہ اچھا عمل کر سکیں۔ فرجینا نعمل صالحا انا موقنون، آیت 12۔ یہ ممکن نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ روز قیامت کامل انصاف کرے گا اور دوزخ کو انسانوں اور جنات سے بھر کر رہے گا۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین، آیت 13۔ روز قیامت کو فراموش کر دینے والوں کو اللہ تعالیٰ بھی فراموش کر دے گا۔ آیات 15 تا 22۔ تیسرے پیراگراف میں قرآن پر ایمان لانے والے مومنین کی صفات بیان کی گئیں۔ اہل ایمان اللہ کی آیات سن کر سجدے میں گر پڑتے ہیں، حمد و تسبیح کرتے ہیں، آیت 15۔ تکبر نہیں کرتے، ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور طمع سے پکارتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، آیت 15-16۔ ان خوش نصیبوں کے لیے حیران کن قسم کے انعامات ہوں گے۔ صاف بتا دیا گیا کہ مومن اور فاسق ہرگز برابر اور ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون، آیت 18۔ ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے جنت ہے، فاسقوں کے لیے دوزخ ہے، یہ نصیحت سے منہ موڑنے والے مجرم ہیں جن سے انتقام لیا جائے گا۔ آیات 23 تا 27۔ چوتھے پیراگراف میں جزا و سزا کے تاریخی دلائل بھی ہیں اور دلائل ربوبیت بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی جانے والی کتاب میں بھی صاف بتا دیا گیا تھا کہ آخرت میں اللہ سے ملاقات کے بارے میں ہرگز شک نہ کیا جائے۔ ایمان اور صبر کے نتیجے ہی میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو امامت عطا کی تھی۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، آیت 24۔ لہذا مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کے مقابلے میں ایمان اور صبر اور تقوی ہی وہ دو ہتھیار ہیں جن سے کام لے کر مسلمان کامیاب و کامران ہو سکیں گے۔ منکرین آخرت کو قوموں کی ہلاکت سے ڈرایا گیا۔ آخرت کی دلیل ربوبیت سے فراہم کی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہی اپنی قدرت سے بارش کے ذریعے بنجر زمین کو سیراب کرتا ہے، انسانوں اور جانوروں کو کھلاتا ہے۔ یہی خدا مردوں کو زندہ کر کے آخرت برپا کرے گا۔ آیات 28 تا 30۔ پانچویں اور آخری پیراگراف میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان منکرین آخرت سے اعراض کرنے کی ہدایت دی گئی۔ منکرین آخرت سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی؟ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ، آیت 30۔ منکرین آخرت بھی انتظار کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انتظار کریں، اللہ تعالیٰ بہت جلد فیصلہ کرے گا۔ اس میں یہ بشارت بھی پوشیدہ ہے کہ بالآخر مسلمان ہی غالب رہیں گے۔ مرکزی مضمون: قرآنی دلائل پر غور کر کے اللہ اور آخرت پر ایمان لانا چاہیے۔ مومن اور فاسق کا انجام مختلف ہوگا۔ مسلمانوں کو آزمائشوں پر صبر و استقامت اختیار کرنا چاہیے تاکہ غلبہ اور کامرانی حاصل ہو سکے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ اس کو خود بھی سنیں اور آگے شیئر کریں تاکہ یہ سنانے والوں کے لیے اور سننے والوں کے لیے یہ قرآن عظیم نجات کا ذریعہ بن سکے۔